ویلکم بیک ناظرین. بڑی دلچسپ بات انہوں نے ویسے کی, عربی اور اس کی چلیں فارسی بھی سن لیں کہ اس کا تو رول ہی ختم ہو گیا ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سے ہی نکل گئی نا. وہ ایک زمانہ تھا جب وہ کمپلسری تھی, جب وہ 6ٹھی کلاس سے وہ کمپلسری ہو جاتی تھی عربی یا فارسی. پھر اس کے بعد آگے بھی تھی کہ آپ رکھ سکتے ہیں الیکٹیو ایک سبجیکٹ کے طور پہ, لیکن اب تو نہ کوئی ٹیچر ہے نہ کوئی لیکچرر ہوتا ہے, وہ ایک گیا سلسلہ. تو پھر عربی کیسے آ سکتی, آپ بتائیے. دیکھیں وہ خیر لینگویج شروع کرنے کے لیے تو پورا سسٹم چینج کرنا پڑتا ہے. بٹ میں آپ کو ایک پرسنل بات بتاؤں, میرا داماد جو ہے وہ عربی ہے, اور میری اس سے کافی اسی بارے میں آرگیومنٹ بھی ہوتی ہے. تو وہ خود کہتا ہے مجھے کہ میں عربی جانتے ہوئے قرآن سمجھنے میں مجھے تکلیف ہے. اچھا اب اس کی وجوہات بھی ہے, اس لیے کہ قرآن جو ہے ایک پوئٹری ہے, اور جب تک آپ کا فلاسافیکل لیول ذرا اوپر نہ جائے اس کو سمجھنا مشکل ہے. بیکاز آپ جتنا پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یو ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین, آپ دوبارہ سمجھے تو آپ کو لگتا ہے کہ نو, اس کا مطلب یہ ہوتا بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے قرآن کو شاعری کہا ہے, اس پہ آپ پہ فتویٰ بھی لگ سکتا ہے. جی ہاں یہ دیکھ لیجئے. جی وہ میں بھی اعتراض کروں گا اس پر. شاعری نہیں ہے, اور میں تھوڑا سا اور آپ سے, میں جب صوفیوں کے ساتھ رہا 1981 میں, اس کے بعد 1982 سے لے کے اب تک میں ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کمپیوٹرائزڈ, کہ جو عام آدمی جس کو استعمال کر کے, میرا خیال ہے ایک منٹ میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. انہوں نے جو شاعری کا کہا ہے نا, ان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ردم ہے, خوبصورتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں وہ میں تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا. حسن بیان, مثلا سورہ رحمان is one of the most poetic surahs. It's beautiful, lyrical, beautiful. تو اس میں کوئی, اور فیاض صاحب کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ جب اس کو قرآن کو پڑھیں گے آپ کو نئے نئے معنی آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے, اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے بعد تمہیں سمجھ آئیں گے, اور پرتیں کھلتی ہیں نا, پرتیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے, اس کا ٹائٹل ہے کتاب مبین. مبین کا مطلب ہے عیاں, بالکل کھلی, چھپی نہیں. تو مطلب یہ کہ جو جیسے عرب, جیسے ان کے سن ان لا, اگر آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر آدمی کو سمجھ آتی ہیں. قرآن نے خود کہا ہے کہ قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سب کو عام سمجھ آ جائیں گی. کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں, بالکل, جس کے راز کوئی آپ کو بیان نہیں کر سکتا, سوائے اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتا ہے. بالکل صحیح. اور وہ صرف ایک طریقے سے آتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. جب آپ پڑھیں اور بار بار پڑھیں تو وہ خود بخود کھلنا شروع ہو جائے. لیکن ان کا سمجھنا اتنا ضروری بھی نہیں ہے. احکامات جو ہیں وہ تو بڑے عیاں ہیں. تو ایک ساکریٹیز جو قدیم یونان کا استاد اور فلاسفر, اور میں اس کی بے انتہا عزت کرتا ہوں, اس نے اس وقت آج سے کوئی 3,500-4 ہزار سال پہلے کہا کہ اگر آپ ایک بچے کو میتھمیٹکس سکھا دیں اور اس کو کردار نہ بنائیں تو آپ نے ایک بہترین چور پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے نے کردار نہ بنا کے بے انتہا چور پیدا کر دیے. اور اس پہ میں اور آپ ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ جتنی تعداد آج ہے چوروں کی, اتنی 1947 میں نہیں تھی, اور بلکہ ہر سال. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کردار سازی پہ توجہ نہیں دی, کریکٹر بلڈنگ, جو کہ قرآن اور اسلام نے کہا ہے, جو قرآن کا اصل مقصد ہے, جو وہ ٹرانسفارم کرتا ہے مائنڈ سیٹ کو. کہ وہ کیسے کرتا ہے, جیسا بچہ ہے چھوٹا, وہ اس کو ہم کئی دفعہ تلقین کرتے, دیکھو یہ اس کو آگ, اس چیز کے قریب نہ جاؤ, یہ گرم ہے, آگ کو نہ چھو یہ جلا دے گی, بلب کو نہ چھو جائے, بار بار ماں باپ کہتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک پہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کسی اور چیز کا ذکر ہوگا, لیکن ساتھ ہی آ جائے گا اللہ سمیع ہے, علیم ہے, جاننے والا ہے, ہر جگہ پریزنٹ ہے, دیکھ رہا ہے. ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے اور دیکھ رہا ہے, اور جو ہم اپنی چالاکی سے چوری کرتے ہیں
کہ وہ تو ٹھیک ہے کسی نے نہیں دیکھا, وہ کہتے ہیں میں پردہ ڈالتا ہوں ہاں لیکن میں دیکھ رہا ہوں اور حساب بھی ہوگا, بالکل کوئی بچے گا بھی نہیں. بالکل صحیح. اور تو یہ چیزیں جب یہ اگر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے, جو علماء ہیں, جو منبر پہ ہیں, جن پہ ذمہ داری بھی ہے, کیا وہ ناکام ہو چکے ہیں کردار سازی میں؟ ہاں, کیریکٹر بلڈنگ میں دیکھیں, کیریکٹر بلڈنگ گھر سے بھی شروع ہوتی ہے, آپ کو بچپن سے شروع ہوتی ہے. اینڈ کیریکٹر بلڈنگ آلسو اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے, تو یہ مطلب بہت ہی ایک سائیکل بن جاتا ہے پھر. تو اس سائیکل کو توڑنے کے لیے آپ کو کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. صحیح. تو بٹ کیریکٹر بلڈنگ از موسٹ امپورٹنٹ. آپ ایک قصہ بتاؤ, میں کینیڈا نیا آیا تھا, تو ایک بس میں جا کے بیٹھا میں, تو میرے نیکسٹ ڈور میرے پڑوس میں ایک بچہ آ کے بیٹھا. تو بچہ نے آ کے مجھے کہا کہ آج مجھے پوری ٹکٹ دینی پڑے گی. میں اس کی طرف دیکھا, کیوں دینی پڑے گی؟ تو بولتے آج میں 13 سال کا ہو گیا ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اچھا پاکستانی دماغ کرنا ہے نا. میں نے کہا وہ ڈرائیور کو پتا ہے کہ تم 13 سال کے ہو گئے؟ بولے نہیں, اس کو پتا نہیں ہے, مگر مجھے پتا ہے. دیکھیں یہ ایک کیریکٹر بلڈنگ کا اسٹینڈرڈ ہے. اور ہم جو دیکھیں, ہم ٹی وی کے سامنے ہیں تو ہم اور کیمرہ کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم جب ہمارے پاس پورا یعنی سیرت رسول ہے, کردار سازی کا ایک اتنا بڑا نمونہ قرآن ہے ہمارے پاس, تو پھر تو ہمیں یعنی کہاں بیچ میں جانے کی ضرورت؟ ہمارے اندر بیچ میں ایک اور چیز آ گئی, وہ ہے مولوی. اس نے ہمیں دونوں سے دور کر دیا. آپ اگر بار بار آپ نے 2-3 دفعہ جمعے کے خطبے کا, میں نے اس کو جان کے نہیں چھیڑا. اس جمعے کو آپ جائیے اور سنیے گا, جہاں سے خطبہ شروع ہوگا کیا رسول اللہ وہ باتیں کرتے تھے. مثلا میں سمپل آپ کو مثال دے رہا ہوں, اس میں آبجیکشن کے لیے نہیں, کہ رسول اللہ کے خطبہ سے مختلف تھا. یہ جائیں گے, یہ اصحابہ پہ اور رسول پاک کی بیویوں پہ سلام بھیجیں گے, یہ نہیں کر رہے ہیں نا, وہاں سے خطبہ شروع ہوتا ہے. وہ نہیں کرتے تھے. یہ اس طرح ہم نے کچھ چیزیں انوینٹ کی ہیں. اسٹیٹ کا جو ہے, اسٹیٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے, اسٹیٹ کا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. مذہب پہ اسلام, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اسلام میں یا مذہب میں کوئی کمپلشن نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہونا چاہیے, لیکن فیسیلیٹیٹ کریں کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. جیسے یہاں پہ جو ابھی فیاض صاحب نے بات کی نا, یہاں پہ اسکول میں بچوں میں سچ بولنا انسٹل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. معاشرہ انسٹل کرتا ہے. یہ امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ جو یہاں پہ پہنچی ہے, یہ اس لیے نہیں کہ یہ ان کا بیسک سسٹم, 2 چیزیں انہوں نے کی, انصاف, جسٹس, وہ اپنے تئیں بہت اچھا ہے. امریکہ میں چلے جائیے, برطانیہ میں چلے جائیے, آپ کو انصاف ضرور مل جائے گا. اور دوسرا جو بیسک اقدار ہے کہ سچ بولنا, چوری نہ کرنا, یہ عام طور پہ ہیں. آف کورس ہر معاشرے میں ڈیگریڈیشن ہوتی ہے. جب وہ رول ختم ہوتا ہے کسی ایک, یہاں پہ جیسے بائبل کا رول ختم ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, تو یہاں پہ ہومو سیکشولیٹی ایکسیپٹنس ہو رہی ہے. یہاں پہ کردار جو ہے اس میں چوری چراکی یہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ پتہ نہیں مجھ سے ایگری کریں گے یا نہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے امریکہ میں یہاں پہ بھی اب زوال پذیر ہے معاشرہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مشعل راہ نہیں ہے. ہمارے پاس بہترین مشعل راہ ہے, اور وہ ہے قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا بہترین نمونہ تھی, لیکن اس کو قرآن سے باہر نکال کے نہیں دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. اس کو صرف قرآن کے احاطے میں دیکھیں, تاکہ وہی انہوں نے کہا کہ میرا مشن صرف ایک ہے کہ میں آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دوں. اللہ نے ان کے منہ سے کہلوایا کئی بار, اور میرا کوئی مشن نہیں ہے. صحیح. نہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, نہ میں اپنے لیے کچھ. آل عمران میں کلیئر آیت ہے کہ آپ کو اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں, آپ صرف میسج پہنچائیں. ایگزیکٹلی. تو مطلب یہ بیسکلی تو کیا ہمیں کسی سوشل ریفارمر کی ضرورت ہے؟ ہمیں صرف قرآن کو کیریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے بیسیکلی, اینڈ دیٹ اسٹارٹس اسکول سے شروع ہوتی ہے, بچپن سے شروع ہوتی ہے. کیریکٹر بلڈنگ کریں. لیکن وہ اسکول, وہ جہاں پہ جب بھی آپ کے ایک پروگرام میں میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ لگا کہ جی اسکول میں حاضری تو لگتی ہے,
टीचर की तनख्वाह लेने के लिए तो आता है, पढ़ाने पढ़ाने नहीं आता। तो उस स्कूल ने तो कोई ट्रेनिंग नहीं करनी। माँ बाप का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान एक मुतअद्दिद तबकों में बटा हुआ पाकिस्तान है। मैं एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, तहसील चकवाल, डिस्ट्रिक्ट चकवाल के छोटे से गांव से। वहाँ पे ना जब मैं आया तो ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क थी। अब वहाँ पे बिजली है जो कभी कभी आती है। सड़क अब भी एक टूटी हुई सी है, उस तरह की नहीं है सड़क जिस तरह की लाहौर से रायविंड जाती है। हमारी सड़क किस तरह की है कि जब बारिश होती है तो आप उस पर गुजर नहीं सकते। बिल्कुल। और स्कूल उस तरह का है जब मेरे ज़माने में था, जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, जिसके टाट फटे हुए हैं, जो धूप होती है तो बाहर बैठ के सर्दियों में आप सेक लेते हैं। सही। टीचर नहीं होते तो वहाँ पे क्या माँ बाप को कहाँ से पता लगेगा कि क्या किरदार, क्या चीज़ होती है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर जो है वो तो आउट हो गया इससे। अब बाकी क्या बचा? वालिदैन बचे। देखिए एक गवर्नमेंट और जो सियासी जमातें हैं, अगर ये एक मंशूर बना लें कि अरबी लाजमी ज़ुबान होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू को रिप्लेस करें, जैसे हमारे लिए अंग्रेज़ी लाजमी ज़ुबान है। नौकरी करने के लिए अंग्रेज़ी के बगैर तो आप कहीं आपको। लेकिन जो साहब हम तो ज़ुबानों के वैसे ही बहरान का शिकार हैं। हमारी मजहबी ज़ुबान और है, हमारी सरकारी और है, हमारी मदर टंग और है जी, हमारी हम जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज और है। तो बस एक अगर हम ज़बान सीख लेते, जिससे हमें वो किताब मिल जाती है जो हमें जोड़े रखती है, जो कहती है हर मुसलमान दूसरे का भाई है, तुम किसी का माल नहीं लोगे, तुम हर ज़रूरतमंद की मदद करोगे, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ है उसको भी दे दोगे, तो मैं तुम्हें समझूंगा कि तुम मेरे बहुत करीब हो। और इंसाफ पे बेइंतहा ज़ोर है। ये चीज़ें इतना सलात की पे जोर नहीं है जितना इंसाफ पे जोर है। बिल्कुल सही है। चले, प्रोग्राम भी मेरा ख्याल है अब कोई आखिरी कमेंट देना चाहिए कैसे, यानी बताइए फयाज साहब। देखिए क्या हो सकता है इसको? देखिए इस पे बेसिकली मेरे हिसाब से अगर कुरान तर्जुमे के साथ या समझ के पढ़ा जाए, तर्जुमा छोड़ देता हूँ, हमारे अरबी सीखने की बात हो रही है, तो अगर कुरान को समझ के पढ़ा जाए उससे काफ़ी कैरेक्टर बिल्डिंग हो सकती है। देखिए कैरेक्टर बिल्डिंग होती है दो चीज़ों से, एक होती है डर से, एक एनफोर्समेंट। ठीक है ना, अगर आपको पता चले आप पकड़े जाओगे तो आप बोलोगे नहीं करना, या एक डर की वजह से कि भाई मुझे नहीं करना, तो ये दो चीज़ों से होती है। तो ये कुरान जो है उसके पढ़ने से, समझने से आप हेल्पलेस हो सकती है। और दूसरा ये कि कुछ इस तरह की चीज़ें हो जो माँ बाप अपनी तरफ से इंस्टीट्यूट करे कि बच्चा झूठ बोले या गलत काम करे, उसको चेक करे। बिल्कुल सही उसकी। तो चले, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए फयाज साहब और जंजुआ साहब, आपने भी बड़ी अच्छी बातें हुई। लेकिन ये मौजू ऐसा है कि इस पर तो बहुत बातें हो सकती हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये मौजू ऐसा था कि जिस पर बात मज़ीद की जा सकती थी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ज़ाहिर है महदूद है। और देखना ये है, हमने कोशिश की उस बात तक पहुंचने की कि ऐसा क्यों है, वो चीज़ हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकी, हमारी बातों में, हमारी दुआओं में असर क्यों नहीं, हमारी बातों का हमारी ज़िंदगियों पर क्यों असर नहीं होता, हमारी ज़िंदगियां वैसी की वैसी क्यों रह गई हैं, हमारे यहाँ वो छोटी छोटी बुराइयाँ, छोटी छोटी चीज़ें वैसी की वैसी क्यों हैं, और हम बहुत कुछ करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है। ये वो अलमिया है, ये वो बात है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, वालिदैन को भी, असातिज़ा को भी, हुकूमत को भी, और हर इंडिविजुअल को। कैसे हो सकता है, आप पे भी छोड़ता हूँ, आप भी सोचिए, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस बात पे। और इस मौजू पर हमारा ईमेल आपके सामने है, फ़ोन भी कर सकते हैं। हुज़ैफर हाशमी इसके साथ इजाज़त चाहता है, फिर अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।